بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، مجھے اس چینل پہ جو کالز ریسیو ہو رہی ہیں آج کل بہت زیادہ، سب سے زیادہ تو کالز ہوتی ہیں کہ بچیوں کے رشتوں کے معاملات چل رہے ہیں، اور دوسرے نمبر جو کال وہ یہ ریسیو ہو رہی ہے کہ جوان اولاد ماں باپ سے متنفر ہوتی جا رہی ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کو خرچے بھی نہیں دیتے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کیا گال گلوچ بھی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گال گلوچ کیا ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، میں حیران ہوتا ہوں یہ کالیں سن کے کہ جو بچے، جو بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی گال گلوچ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے اپنے بھی بچے ہوتے ہیں۔ جب ان کے اپنے بھی بچے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیسا پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ وہ کیسے اپنی زندگی جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی خوشیاں، اپنا آرام، اپنا چین، اپنی نیند، اپنا سکون، اپنا سب کچھ بچوں پہ نچھاور کرتے ہیں۔ وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انہی ماں باپ جن کو وہ آج دھتکار رہے ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے نا ایسے گھٹیا ناکارہ مال جس کو کہتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، یقین کیجئے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے گیلے چارپائی اور گیلے بیڈ پہ خود لیٹ کے بچوں کو خشک جگہ پر لٹایا ہوتا ہے، بیڈ کے کونے میں آخر میں رہ کے بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کو اتنا تنگ کرتا ہے، رات کو سوئے ہوئے ماں باپ کو پاؤں مارتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ دھکے کیا دیتا ہے؟ یہ وہی بچہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی ماں کو لات مارتا ہے، لیکن وہ تو ایک قدرت کا نظام ہے، وہ کھیلتا رہتا ہے۔ لیکن بڑے ہو کے، جوان ہو کے، اس وقت جب ماں باپ کی امیدیں بچوں کے ساتھ لگ جائیں، اس وقت بچے ایسا کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ ان تمام بیٹوں کے لیے ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان دنیا میں دے کے مرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس پہ یقین رکھیے، یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس کو ایک قدرت کا قانون سمجھیے۔ میرے اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ وہ اس دنیا میں تو دیکھ کے جاتا ہی ہے، اور اگلی دنیا کے کیا معاملات ہوں گے وہ تو اللہ رب العزت ہی ہے معاف کرنے والا۔ کیوں نہیں ہم لوگ یہ سوچتے؟ مجھے یاد آتا ہے کہ میری والدہ محترمہ جب میں 6 کلاس میں تھا، 6ٹھی کلاس میں تھا، میرے والد محترم جب فوت ہو گئے تو میں اپنی والدہ کو روتے ہوئے دیکھتا تھا، اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتی تھی کہ یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ اتنا لاڈلا، یہ یتیم ہو گیا ہے، اس کی اب خواہشات کہاں سے پوری ہوں گی جو کہ ایک والد پوری کرتا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے والد محترم، ان کو ریڑھ کی ہڈی کی شدید تکلیف تھی، بہت شدید تکلیف تھی، تو اٹھنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ ایک دفعہ میں نے جاتے ہوئے ضد کرنا شروع کر دی اسکول جاتے ہوئے کہ میں نے کہا نہیں، میں نے اسکول نہیں جانا۔ میں 4th کلاس میں تھا یا 3rd میں تھا، تو کہتے ہیں کیوں نہیں جانا؟ میں نے کہا میرے ایک دوست کے پاس ایک گاڑی ہے، چھوٹی سی کار ہے، اور وہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے وہ کار چاہیے تو میں اسکول جاؤں گا۔ تو میں نے رونا شروع کر دیا، تو میرے ابو جو کہ چارپائی پہ بیمار تھے، ریڑھ کی ہڈی کا ان کا مسئلہ تھا، مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے میرا پرامس ہے بیٹا، آپ اسکول جاؤ، آپ واپس آؤ گے تو گاڑی آپ کے پاس ہوگی۔ میں نے کہا اچھا۔ امی نے دیکھنا شروع کر دیا ابو کی طرف کہ یہ تو چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے، تو گاڑی کیسے آئے گی؟ تو میں بڑا خوش ہوا اور خوش اسکول گیا،
خوش اسکول گیا اور سارا دن میں انتظار کرتا رہا کہ کب چھٹی ہوگی، کب میں گھر جاؤں گا اور ابو نے تو پرامس کیا ہوا ہے تو وہ مجھے گاڑی دیں گے۔ یقین کیجیے میں جب اسکول سے آیا، ٹانگے، اس وقت رکشے، وہ ٹانگ نہیں ہوتے تھے، رکشے ہوتے تھے، میں ٹانگے سے بھاگتا ہوا آیا اپنے گھر کی طرف، گھر میں داخل ہوا اور میں سیدھا کمرے میں آیا اور میں نے ابو سے کہا کہ گاڑی کہاں ہے؟ مجھے کہتے ہیں وہ سامنے الماری ہے، کھولو۔ میں بھاگتا ہوا گیا الماری کی طرف اور میں نے جلدی سے الماری کھولی تو وہاں پر مجھے گاڑی ملی، اور یقین کریں کہ میں نے پھر ابو کا شکریہ ادا کیا اور ابو کی بجائے گاڑی کو پپی کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا۔ تو میں پھر گیا، ابو سے گلے ملا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے کہا امی کون لے کے آیا یہ گاڑی؟ تو امی نے کہا کہ ابو خود لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ یہ تو ٹھیک طریقے سے چل بھی نہیں سکتے۔ تو امی نے بتایا مجھے کہ آپ کے ابو، میں نے بہت منع کیا، کہتے تھے کہ نہیں میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا ہے اور میں نے جو بیٹے سے وعدہ کیا ہے مجھے یہ پورا کرنا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی ہوگے۔ آپ کے ابو گئے ہیں، سائیکل چلا کے گئے ہیں اور انہوں نے ریڑھ کی ہڈی کا درد بھی اپنا ڈبل کر لیا ہے، اب ان کو اور درد ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ تو مجھے زیادہ نہیں پتہ تھا کہ میں اس کا ریئیکشن کیسے دیتا، تو میں نے کہا ابو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری خواہش پوری کر دی ہے، اور وہ گاڑی کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے لگا کہ مجھے دنیا جہان کی دولت مل گئی کہ مجھے وہ گاڑی مل گئی۔ میں 6 کلاس میں تھا تو ابو فوت ہو گئے، ایران میں ہوتے تھے، وہیں کام کرتے تھے۔ اس وقت لوگ سعودیہ وغیرہ میں نہیں جاتے تھے، نہ بحرین، نہ سعودیہ، نہ دبئی، نہ کچھ کہیں۔ اس وقت لوگ، ایران ایک ترقی یافتہ ملک تھا تو وہیں پہ ہوتے تھے، میں بھی وہاں رہا تھا ابو کے پاس۔ ایسی یادیں اولاد کے ساتھ ہوں اور اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ جائے۔ میری ماں، یقین کیجئے کہ مجھے یاد ہے کہ میری والدہ، میرے جو بڑے بھائی ہوتے تھے ان سے یقین کریں کہ اس طریقے سے کہ یہ چھوٹا بھائی ہے، اس کو کبھی مت ڈانٹنا، اس نے ابو کے لاڈ نہیں دیکھے۔ جو بچے ہوتے ہیں ان کی ساری خواہشات ابو پورے کرتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ میرے بھائی کے ساتھ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی، 1980 میں میرے والد کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور 1985 میں یہ میرے بھائی جب سعودی عربیہ گئے، انہوں نے جاتے ہی میرے علیحدہ سے ایکسٹرا خرچے لگانے شروع کر دیے، اور یقین کریں کہ جب بھی وہاں سے آتے تھے اور میرے لیے اچھے کپڑے لے کے آنے، یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے بیٹوں جیسا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے۔ یہاں تک کہ میری بھابھی بھی آئیں تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کو میرا بھائی مت سمجھنا، اس کو ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھنا۔ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میری والدہ کی میرے ساتھ محبت کے معاملات کیا کیا تھے اور اللہ رب العزت کے بیچ میں ہمارے کیا کیا معاملات تھے۔ وہ بڑی تلخ اور بڑی مشکل ویڈیو ہوگی، وہ مجھے بنانے میں بھی بڑی مشکل ہوگی اور آپ کو سننے میں بھی بڑی مشکل ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں وہ ویڈیو بنا پاؤں گا، لیکن میں ایسے بیٹوں اور ایسی اولاد کے لیے وہ ویڈیو میں ضرور بناؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ والدہ کے درجے کیا ہوتے ہیں، والدہ کی دعا کیا ہوتی ہے، والدہ کے لیے جب آپ اپنے خواہشات کی قربانی دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے۔ جی، والدہ کے لیے جب آپ قربانی دیتے ہیں تو اللہ پھر آپ کو رنگ بھی لگاتا ہے، صبغۃ اللہ کر دیتا ہے۔ جی، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کہتا ہے جو صبر کرتے ہیں وہ بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ I love you اللہ جی، کتنی پیاری باتیں آپ کرتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، وہ بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمیں ڈانٹتی ہے، ہم کہتے ہیں ہماری والدہ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتی،